بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں سورۃ الکہف کی آیات نمبر 10 سے 12 اور 110 کی تلاوت ترجمہ کریں گے اور سیکھیں گے۔ حسب معمول ہم اپنے سیشن کی طرف چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ احباب اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ناظرین، اس وقت ہم سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 10 اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ کریں گے، 10 سے 12 تک کا، اور یہ بتائیں گے کہ کون سا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سیشن کی طرف۔ اس میں استعمال ہونے والا لفظ ہے آوا، اس نے پناہ دی۔ یہ 36 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الفتیہ 21 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے جوان، نوجوان۔ حی، یہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے مہیا کرنا۔ راشدہ، ہدایت کے معنی میں 19 مرتبہ یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ فضربنا، تو ہم نے ڈال دیا۔ 58 مرتبہ یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ آذان، کانوں میں 102 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ سنین 20 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جو سن کی جمع ہے، سن کہتے ہیں سال کو۔ عددہ 50 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، جس کا معنی ہے تعداد، عدد، گنتی۔ بعثنا 67 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے ہم نے اٹھایا۔ احصا، اس نے گنا، 11 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ لابسو 31 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے وہ رہے۔ امدہ، یہ اس کا معنی ہے مدت، یہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، بلکہ یہ مدت کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ اور یہ تھی آیت نمبر 12 تک، اور اس کے آگے چونکہ ہمارے اس سبق میں آیت نمبر 110 یعنی سورۃ الکہف کی آخری آیت بھی شامل ہے، تو اب ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ بشرٌ، بشر بے شین را کا مجموعہ جو ہے 1 2 3 123 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ مثلٌ 169 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے جیسے۔ یوحا 78 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی وحی کی جاتی ہے۔ یرجو، رجا، وہ امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں، 28 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ لقاء کا لفظ 146 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے ملاقات۔ تو ناظرین، یہ تھا ان کے الفاظ اور معنی کا سیشن۔ اب چلتے ہیں ان کے اردو استعمال کی طرف۔ آوا، اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ ہم ملجا، ماوا، یہ ماوا کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، معنی اس کا بھی وہی ہے، پناہ گاہ۔ تو اسی طرح سے حی، مہیا کرنا، یہ مہیا کا لفظ حی سے بنا ہے، جس کا معنی ہے مہیا کرنا، دستیاب۔ یہ لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ راشدہ، ہدایت، راشد، مرشد، مرشد، یہ لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ راشد ہدایت والا، اور مرشد ہدایت فراہم کرنے والا، اور مرشد جس کو ہدایت فراہم کی گئی ہو، جس کو ہدایت دی گئی ہو، وہ مرشد ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں پنجابی کے لوگ عموماً اس کے اندر ڈیفرنس محسوس نہیں رکھتے، فرق نہیں رکھتے۔ پیر جو ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے، یعنی ہدایت دینے والا ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اور جو مرید ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد پیر ہوتا ہے اور مرشد مرید ہوتا ہے۔ مرشد کہتے ہیں پیر کو جو راستہ دکھانے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور مرشد کہتے ہیں مرید کو جس کو پیر نے راستہ دکھایا۔ ضربنا، ضرب الامثال، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ضرب بیان کرنا، ڈالنا، یہاں پہ ڈالنا کے معنی میں، ویسے اس کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے، مارنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ آذان، اذن، اذن، آذان، اذان، یہ لفظ ہم قرآن پاک کے ہیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ تقریباً ملتے جلتے معنوں کے ساتھ ہے۔ سنا، سنین کی جمع ہے، سنین کا واحد ہے، سنین اس کی جمع ہے، اور سنا کہتے ہیں سال کو، اور سنین اس کی جمع ہو گئی کئی سال۔ عدد، عدد، تعداد، متعدد، کئی، یہ لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بعثنا، بعثت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح آمدہ، مدت، مدت مدید، بہت لمبی مدت، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بشر کا لفظ سیم ٹو سیم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مثل کا لفظ سیم ٹو سیم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یوحا، وحی، وحی کی جاتی ہے، وحی کا لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رجا، امید کے معنوں میں یہ لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لقاء کے معنی کی وضاحت کے لیے میں نے مولانا حسن رضا علیہ رحمہ کا ایک شعر لکھ دیا، جس میں وہ فرماتے ہیں: بے لقاء یار، بے لقاء، لقاء ملاقات، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر
یوں نہ آتے جبرائیل بار بار سدرا چھوڑ کر۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا سیشن اردو کے الفاظ معانی کا۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات طیبات کے ترجمہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذ اول فتحۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم کو اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا جس میں وہ کئی سال تک رہے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان سکیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان دو گروہ میں سے کون سا گروہ صحیح گنتی گن سکتا ہے کہ وہ جس گنتی کے مطابق وہ غار میں رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ آیت نمبر 12 تک ترجمہ تھا۔ اب آیت نمبر 110 کے ترجمہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے کہ قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اس بات کی کہ بے شک اللہ تمہارا معبود واحد ہے، ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی تم میں سے، من کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے چاہیے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اس کو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ناظرین یہ تھا ترجمہ۔ اب آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس آیت طیبہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر۔ اب تمہارے جیسا بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرمایا گیا۔ تو اس سے بر صغیر میں جو فرقہ واریت کے بانی ہیں ان کو ایک مغالطہ لگا، اور انہوں نے ایک نیا کنسپٹ جو ہے اپنا واضح کیا، اور یہ کہا کہ چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے بشر ہیں، تو لہٰذا حضور ہماری طرح کے بشر ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں، اور بشر اور نور یہ دونوں اپوزٹ نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی ڈکشنری ایسی نہیں ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ بشر اور نور جو ہیں وہ آپس میں اپوزٹ ہیں۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں ان کو اپوزیشن کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا، اور جب یہ اپوزیشن کے طور پر بیان ہی نہیں تو پھر جو ہے یہ ثابت ہوا کہ یہ دو صفات ہیں، دو چیزیں ہیں جو کہ مختلف نہیں ہیں۔ اگر مختلف ہوتی تو ان کا اجتماع جو ہے وہ محال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دو مختلف چیزوں کا اکٹھا کر دینا محال نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عناصر سے بنایا، عناصر اربع، اور ان کے اندر جو ہے وہ مٹی اور پانی بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ آگ اور پانی جو ہے یہ انسانی جسم کا حصہ ہے، آگ اور پانی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ آگ بھی اپوزٹ ہے، پانی کے، اور پانی جو ہے آگ کے اپوزٹ ہے، لیکن یہ دونوں اپوزیشن ہونے کے باوجود حضرت انسان کے اندر اکٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو دو مختلف صفتوں کو جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ان کو کسی بھی حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ اجتماع کر دے، اکٹھا کر دے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ دو مخالف صفتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ دو مخالف صفات کو ایک شخصیت کے اندر اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ دو موافق صفات کو جو کہ ایک دوسرے کے اپوزیشن نہیں ہے، متضاد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے، ان کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً وہ ان کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی قرآن پاک کی آیات اور حدیث سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔
نور اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم رہے، اور بشری اس اعتبار سے کہ مخلوق کے ساتھ ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ تو اس میں مثل کے لفظ کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور اس نے کہا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن پاک نے یہ ہمارے جیسے کی نفی خود ہی کر دی اگلی آیت میں کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں وہ ذرا یہ تو بتائے کہ اس کی طرف جو ہے وہ کتنی وحی ہوتی ہے، کتنی وحی کی جاتی ہے اس کی طرف۔ تو وحی کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے، اور مثلیت کا جو ہے وہ انکار اسی کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ مثلیت سمجھی بھی جائے مثلیت، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ مثلیت بعض ہے یا کل ہے، کتنی مثلیت ہے؟ کیا ہر چیز میں مثلیت ہے یا بعض چیزوں میں ہے؟ اگر تو ہر چیز میں مثلیت ہے تو پھر جو ہے وہ یہ ناممکن ہے کہ خود اسی آیت میں یوحا الیہ کے الفاظ نے نفی کر دی۔ اور اگر کل ہو، کل تو نہیں ہو سکتی، اگر بعض ہو کہ بعض مثلیت یعنی بعض چیزوں میں بعض صفات میں ایک جیسے ہیں، تو پھر آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیت طیبہ میں سورہ مبارکہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی جانور فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ جو کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری مثل۔ یا مثل کا لفظ جو ہے یہاں پہ بھی آ گیا، اور جب مثل کا لفظ یہاں پر بھی آ گیا تو پھر اب کوئی بندہ بھی یہ من دابۃ فی الارض چوپایا زمین میں، زمین کا چوپایا، اب زمین کے چوپاؤں میں خنزیر بھی شامل ہے اور زمین کے چوپاؤں میں کتا بھی شامل ہے۔ تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کتا میرے جیسا، یا میں کتے جیسا، یا فلاں حضرت کتے جیسے، یا فلاں حضرت خنزیر جیسے، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو جب یہ نہیں، تو حالانکہ یہ مثلیت بعض ہے، کل نہیں ہے، تو جب بعض مثلیت میں وہاں پہ جو ہے وہ مثلیت کی ریٹ نہیں کی جاتی، جیسے نہیں کہا جاتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں مثل کیسے ہوگی؟ وہاں پر بھی بار بار مثل، اور پھر صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ضرور موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کی ریٹ لگائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا نور جو ہے وہ بشریت کی شکل میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک میں ہمیں سورہ مریم میں ملے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب آئے اور اس وقت ان سے ملاقات کی تو وہ صورت بشریت میں آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نور بشر کی صورت میں آ سکتا ہے۔ بشر کہتے ہیں جس کی جلد ہو، یہ جلد ہو، یا جس کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء ہوں اس کو بشر کہتے ہیں۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم بھی، جلد بھی تھی، جسم بھی تھا، اور آپ کے اعضاء بھی تھے۔ اور بشر ضرور ہیں لیکن بشر بے مثل ہیں، ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں۔ اتنی ہی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہاں ایک چیز اور کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت حالت بشریت میں آئے تھے۔ یہ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ حالت بشریت میں آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور جو ہے وہ بشر کی صورت میں آ سکتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔